ماہ رجب کا بڑا ہی خاص عمل آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ یہ عمل صرف اور صرف رجب کے مہینے میں ہی کرنا ہے آپ نے۔ اس کے علاوہ یہ کہ یہ عمل یا وظیفہ جو بھی آپ اس کو کہہ لو، یہ جتنے دل اور اعتقاد سے آپ کرو گے اتنا ہی آپ کے لیے کرشمہ ہوگا، کرشماتی طاقت رکھنے والا ایک ایسا عمل جو آپ کی زندگی بدل دے گا، تقدیر بدل دے گا، ایک ایسا عمل جو آپ کو مشکلات سے اس طرح سے نکالے گا کہ جس طرح سے آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ کیا وہ مشکل سے جو سالوں سے میرے سامنا کر رہی تھی، وہ پریشانی جو سالوں سے میرے کندھوں پہ سوار تھی، کہ کیا میں اس سے چھٹکارا پا چکا ہوں، یقین نہ آنے والی آپ کی کیفیت ہو جائے گی۔ بڑا ہی بہترین عمل لے کر آئے ہیں۔ ایک بار پھر بتا دوں، یہ عمل آپ نے صرف رجب کے مہینے میں ہی کرنا ہے۔ اچھا جی، آپ نے کیا کرنا ہے کہ رجب کے مہینوں میں سب سے پہلے تو میں آپ کو ماہ رجب کا ایک تھوڑی سی بات یہ تذکرہ کرنا چاہوں گی ماہ رجب کے اوپر، کہ ماہ رجب میں روزے ضرور رکھیں۔ رجب علی کا مہینہ ہے، ماہ رجب میں روزے ضرور رکھیں، ایک روزہ ہی رکھ لیں۔ کہتے ہیں کہ جو ایک روزہ رکھتا ہے اس کے لیے بھی اللہ پاک نے عافیت رکھ دی ہے، جو 3 روزے رکھتا ہے اس کے لیے بھی اللہ پاک نے عافیت رکھی ہے، جو پورے مہینے کے روزے رکھتا ہے اس کے لیے تو عافیت ہی عافیت رکھی ہے۔ اللہ پاک کی رحمتیں ایسے شخص کے لیے، اللہ پاک کی طرف سے بخششیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جو رجب کے مہینے کا تقدس رکھتا ہے، جو رجب کے مہینے کو عزت دیتا ہے، جو رجب کے مہینوں میں روزے رکھتا ہے، سیام اس کو بناتا ہے اور سیام سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھیں روزہ آپ رکھیں یا نہ رکھیں وہ آپ کا فعل ہے، لیکن ہمارا مقصد آپ کو ماہ رجب میں رکھے گئے روزوں کی فضیلت بتانا تھا، تو ہم نے آپ کو وہ بتائی ہے۔ بڑے لوگوں کی مشکلات ماہ رجب میں حل ہوئی ہیں، بہت لوگوں کی مشکلات حل ہوتی ہیں۔ تو آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر آئے ہیں کہ اگر آپ چاہے روزے کی حالت میں ہیں، چاہے روزے نہیں بھی رکھے ہوئے آپ نے، تو آپ نے یہ عمل آپ کریں گے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح روزانہ ظہر کے ٹائم پڑھ لیں، ظہر کے ٹائم ایک تسبیح روزانہ پڑھیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یقین کریں یہ ایک ایسے کلمات ہیں کہ جو آپ کی زندگی بدل دیتے ہیں، اور ایسے کلمات ہیں جو آپ اپنے گھر کے بچے کو سکھا سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں جتنے یہ کلمات گونجیں گے، جتنی ان کلمات کی ادائیگی ہو رہی ہوگی، جتنا ان کلمات کی آوازیں آپ کے در و دیوار کو محسوس ہوں گی، آپ کے در و دیوار میں یہ آوازیں گونجیں گی، اتنے ہی رحمتیں تیزی سے اور نور تیزی سے آپ کے گھر میں اترے گا۔ آپ کے گھر کو آپ کے گھر کا جو فرش ہوگا وہ عرش تک پہچانا جانے لگے گا۔ بڑا ہی بہترین، بڑا ہی باکمال، بڑا ہی آسان عمل ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ چلتے پھرتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 5 منٹ میں تسبیح ہو جاتی ہے، 100 بار دن میں 1 بار پڑھ لیں۔ کم از کم گھر کے جو بڑے لوگ ہیں، بڑے افراد ہیں، گھر کے جو بزرگ ہیں، وہ تو ضرور پڑھا کریں۔ ویسے یہ تسبیح ایک ایسا عمل ہے جو گھر کا بچہ پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تسبیح کوشش کریں اپنے گھر کے بچوں کو بھی کروائیں۔ ایک تحقیق یہ بھی ہے کہ ان 3 ناموں میں اسم اعظم بھی ہے، شاید اتنے کرشمے ہو جانے کی وجہ اسم اعظم کا ہونا ہے کہ ہم نے اسم اعظم کی ادائیگی کی ہے، شاید کہ ہم اسم اعظم کو روز پڑھتے ہیں، شاید اس وجہ سے ہماری زندگی میں کرشماتی تبدیلیاں ہونے لگتی ہیں۔ ہماری زندگی ایک وہ جو گہرائی پہ، زمین کے گہرائیوں میں ہم دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا اونچائیاں کیا ہوتی ہیں، ہمیں نہیں پتا تھا کہ تقدیروں کی چمک کیا ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ بگڑتے کام بنتے کیسے ہیں۔ تو یہ 3 لفظوں کی ادائیگی کے ساتھ آخر ایسا کیا ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ محسوس ہونے لگ گیا، ہمیں زندگی میں خوشیوں کا احساس ہونے لگ گیا، مسرت کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ یہ 3 لفظ آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر لینے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دوں، اس ویڈیو کے توفیل آپ کو ایک چھوٹا سا مشورہ دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بڑے ہیں، کوئی بچے ہیں، آپ خود بھی
باہر نکل رہے ہیں تو باہر نکلنے سے پہلے خاص طور پر بچوں کے اوپر، اور اس کے علاوہ بچوں کے اوپر خاص طور پہ میں نے کہا ہے، لیکن یہ کہ آپ یہ کلمات بڑوں کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں، خود کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں، بچوں کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر وہ جو آپ کو عزیز ہے آپ کے گھر سے باہر نکل رہے تو آپ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یہ آپ نے کلمات اس کے اوپر 3 بار پڑھ کر دم کر دیں، اور جب آپ یہ کلمات 3 بار پڑھ کر ان کے اوپر دم کریں گے تو ان کو کہیں کہ اب بے فکر ہو کر گھر سے باہر جائیں، اور اللہ پاک کو یہ کہیں کہ یا اللہ پاک میں نے جس کے اوپر آپ نے کلمات پڑھے ہیں اس کا نام لے کر کہیں کہ میں نے اس کو، یا آپ کے نے اپنے بچوں کے اوپر پڑھے ہیں تو بچوں کا نام لے لیں، میں نے آپ کی امانت میں دے دیا ہے، بے شک اللہ امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ آپ کی جو آپ کے بچے ہیں جو بڑے ہیں جن کے اوپر آپ نے دم کیا ہے وہ اسی طرح حفاظت اور سلامتی کے ساتھ آپ تک واپس پہنچ جائیں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خدا نخواستہ حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، آج کل موسم بھی ایسا ہے، دھند ہے، سردی کا موسم ہے، سیزن چل رہا ہے، تو رستے معلوم نہیں ہوتے، تو اپنے گھر کے بڑوں کو بھی جب باہر نکل رہے ہوتے ہیں وہ، تو یہ حفاظتی دعائیں ضرور پڑھ کے نکالا کریں، اور اللہ پاک کی امانت میں دے کر بھیجا کریں، تاکہ اللہ پاک اس شخص کی، ان بچوں کی، آپ کے پیاروں کی جن کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ گھر سے باہر جا رہے ہیں تو وہ اللہ پاک کی حفاظت میں رہیں، تو اللہ پاک ان کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے، اور بے شک اللہ پاک کی جو حفاظت ہے وہ ایک ایسا حصار ہے کہ وہاں تک کوئی بھی شر نہیں پہنچ سکتا، وہاں تک کوئی بھی آفت نہیں پہنچ سکتی، وہاں تک کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچ سکتی، آپ کے جو پیارے ہیں وہ آپ کی حفاظت میں واپس آ جائیں گے، اللہ پاک کی حفاظت میں ہوں گے، وہ آپ کے پاس خیر و عافیت سے واپس آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ سورۃ اخلاص کا بھی ایک عمل ہے، وہ میں نے اپنے ایک یوٹیوب چینل کی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے، آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی حفاظت کا عمل ہے، کیونکہ آج کل سردی کا سیزن چل رہا ہے، حفاظت کی دعائیں پڑھ کے بھیجا کریں، ایک بار پھر کہہ رہی ہوں۔ چینل پہ اگر آپ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک و شیئر ضرور کر دیں، اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں آ کر آئی لو اللہ یا آئی لو محمد ضرور لکھ دیا کریں، آئی لو محمد ضرور لکھا کریں کمنٹ سیکشن میں آ کر، اور یہ ہمیں اور باقی کے پڑھنے والوں کو اچھا لگے گا، کیونکہ ہماری ویڈیوز یو ایس اے، یو کے اور یو اے ای الحمدللہ تقریباً تمام ممالک میں دنیا کے جاتی ہیں، تو مجھے بھی اچھا لگے گا، اور کہ ہم اور جو لکھیں گے ان لوگوں کو بھی اچھا لگے گا کہ ان کی آواز دنیا کے ہر ملک تک جا رہی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک و شیئر کر دیں۔